کروں تیرے ہی نام سے آغاز، تو حلیم بھی تو کریم بھی تو میرے خیالوں میں بسا مثال شمیم ہے۔ میرے حرف تیری امان تھے، کر کے منسوخ تیری ذات سے کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالے سے سفراز کروں۔ یہ تہیل کے رانے بھی ہیں بخشش تیری، خاک سرا ہوں مگر چاند پہ پرواز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل دائن دعائن و بعدد کل علت و شفائن۔ ناظرین، ویلکم ٹو لیگل ٹاک پروگرام۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایوری سیٹرڈے کو ہم یہ لائیو پروگرام اقرا اسٹوڈیو سے لے کر آتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قانونی ایشو جو ہوتا ہے اس پہ ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ امیگریشن کے حوالے سے زیادہ تر بات ہوتی ہے، کالر لائیو کال کرتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی امیگریشن کا یا کوئی بھی قانونی ایشو ہو تو وہ ہمیں کال کر کے اس کا جواب لیتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک تسلی بخش جو ہے وہ جواب دے سکیں۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں تھیفٹ کے بارے میں۔ تھیفٹ جو ہے نارملی ہمارے جو سچویشن یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ گاڑی جو ہے بغیر پرمیشن کے لیے لے جاتے ہیں، اور سم ٹائم جو ہے انشورنس بھی ان کو کور نہیں کرتی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے بچوں کا ریکارڈ خراب ہو سکتا ہے، یا آپ پہ اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے کہ اگر بچہ آپ کا جو ہے وہ گاڑی لے جاتا ہے، یا پھر کوئی بھی اگر کوئی چوری کرتا ہے آپ کے گھر میں، تو یہاں کا جو یو کے کا جو لو ہے تھیفٹ کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ تھیفٹ ایکٹ 1968 کا سیکشن 1 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تھیفٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ dishonestly appropriating a property belonging to another with permanently depriving the other of it۔ یعنی کہ کسی کی پراپرٹی کو آپ لے جاتے ہیں اور ود انٹینشن کہ انہیں کبھی بھی واپس نہ کریں۔ تو اس میں جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ تقریباً 7 سال کی جو ہے وہ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کیونکہ میں اس زیادہ تر جو ہے توجہ آج جو ہے وہ اس پہ ہے کہ جو وہیکل تھیفٹ ہے، گاڑیوں کی جو چوری ہوتی ہے اس پہ ہے، اس پہ جو سیکشن 12 ہے تھیفٹ ایکٹ وہ اپلائی کرتا ہے، ٹیکنگ اے وہیکل ود دی انٹینشن آف پرماننٹلی ڈپرائیونگ سم ون دی اونر آف اٹ۔ تو یہ ڈیفینیشن ہے سیکشن 12 کی۔ تو اس میں جو ہے سینٹنس جو ہے وہ میکسیمم جو ہے 6 ماہ کی ہے، زیادہ تر جو ہے وہ فائن یا آپ کو کمیونٹی سروس دی جائے گی۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے بیسیکلی کہ کس کیٹیگری میں، کیٹیگری 1 2 یا 3 میں آتا ہے آپ کا جو ہے وہ افینس۔ یعنی کہ پہلے تو کیٹیگری میں وہ افینس کو جو ڈالا جائے گا اس کے حوالے سے جو ہے وہ پھر آپ کو جو ہے سزا بھی اسی کے حوالے سے دی جائے گی۔ کیٹیگری 1 میں آتا ہے کہ کیپیبلٹی جو ہے، یعنی کہ افینس کی ہائر ہے یا ہارم جو ہے وہ بھی ہائر ہے۔ کیٹیگری 2 میں جو ہے وہ کیپیبلٹی جو ہے وہ ہارم کی جو ہے وہ ہائر ہے لیکن کیپیبلٹی لیسر ہے، تو یا کیپیبلٹی ہائر ہے اور ہارم لیس ہے، اور یا تھرڈ میں جہاں پہ کیپیبلٹی اور ہارم جو ہے وہ برابر ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ جو ہے اس کی جو کیٹیگری پہلے ہوتی ہے کہ کس کیٹیگری میں آتا ہے افینس۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایگریویٹنگ افینس ہوتا ہے کہ آپ کو سزا جب ملتی ہے تو کیسی ہونی چاہیے۔ سزا جو ہے وہ اس کی بھی گائیڈنس جو ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ جو گائیڈنس بک ہے سینٹنس کی، اس کا میں یہ لکھا گیا ہے کہ فیئرنس ہونی چاہیے، آپ کی جو آپ نے جو کرائم کیا اس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے سزا بھی اسی طریقے سے دی جائے۔ اب سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کیونکہ جو کچھ افینسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ایگریویٹنگ فیچر بھی ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کہ کوئی بندہ پہلے ہی بیل پہ تھا اور باہر آ کر پھر اس نے دوبارہ افینس کیا، یا پھر جو ہے وہ کسی پرائیویٹ جگہ سے جو ہے وہ گاڑی لے کر گیا یا پلاننگ کے ساتھ کی، اور اس کے ساتھ یہ مختلف جو ہے یہ فیچر اگر ایڈ کرتے ہیں تو پھر سزا کا چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کے انفلوئنس کے انڈر آپ نے کی ہے، کسی نے زبردستی آپ سے کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ اپنے جو ہے فیملی کی گاڑی لے جاتے ہیں یا امپلائر کی گاڑی لے جاتے ہیں تو وداؤٹ کنسینٹ، تو اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ زیادہ تر میری جو توجہ آج کی یہی ہے کہ فیملی میں آفٹن ہم جو کیسز کرتے ہیں
تھیفٹ کے حوالے سے جو فیملی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جہاں پہ بچے جو ہیں وہ انفیکٹ گاڑی لے جاتے ہیں وداؤٹ دا پیرنٹس کنسینٹ، اپنے ماں باپ کو بتاتے نہیں ہیں، گاڑی لے جاتے ہیں، اور پھر اس میں یا وہ ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتا، یا پھر لائسنس ہے تو انشورنس ان کو کور نہیں کرتی ہے. تو ایسی سچویشن میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گاڑی میرے ماں باپ اگر یہ کہیں کہ گاڑی ان کی کنسینٹ کے ساتھ لے کر گئے ہیں، تو پھر ان پہ بھی جو ہے وہ ایک offense لاگو ہوتا ہے. تو آفٹر سچویشن یہی ہوتی ہے کہ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے کنسینٹ کے بغیر یہ گاڑی لے کر گیا، ہمیں علم بھی نہیں تھا اور گاڑی لے گیا. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ علم ہے تو آپ نے گاڑی خود دی ہے، تو جانتے ہوئے کہ اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے. ناظرین ابھی ہم بریک کی طرف جائیں گے، تو پھر ملتے ہیں بریک کے بعد.